آخر میں ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ اندر گئے. جی اس کی بڑی ہمارے ممبرز نے کہا ہے کہ آپ سے وہ سارا واقعہ جو ہے ڈیٹیل میں اگر آپ سنائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اچھا، یہ ہوا یہ تھا کہ میں نے جب کوئی مسلسل غالباً شاید 33 گھنٹے کی ٹرانسمیشن میں کر پایا تھا. میں ریکارڈ بنانا چاہ رہا تھا اور وہ گنیز والے بھی آئے ہوئے تھے. گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں 41 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کا تھا، تو 33 میں کر چکا تھا. اور میں شاید مزید کرتا، لیکن امجد صابری شہید ہو گئے تھے تو ہم نے وہ ٹرانسمیشن ٹوٹ گئی تھی ہماری. اس زمانے میں کیونکہ مسلسل میں کر رہا تھا تو میں نے پورا واقعہ بتایا تھا. لیکن پھر بھی آپ کا چونکہ سوال ہے اصل ہوا یہ تھا کہ میں شوکت عزیز صاحب کے وفد میں شامل تھا اور ہم لوگ یمن گئے تھے. یمن سے ہمیں سعودی عرب جانا تھا. تو یمن میں وہاں پر جب میں نے یمن کی قومی اسمبلی کے اسپیکر کو قصیدہ بردہ شریف سنایا تو وہ بہت خوش ہوئے. انہوں نے مجھے خنجر، تو وہاں خنجر وہ لوگ ایک نشانی کے طور پہ اڑس کے رکھتے ہیں اپنے ساتھ، تو انہوں نے اپنا خنجر وہ مجھے دیا. تو شوکت عزیز نے مجھے بتایا کہ شوکت عزیز صاحب پوری دنیا گھوم چکے ہیں اور کئی جگہوں پر انہوں نے ان کا معاشی نظام درست کیا ہے کئی ممالک کا. تو مجھ سے کہنے لگے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ انہوں نے تمہیں بہت بڑا تحفہ دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے چلو. میں کہنے لگے مجھے لگتا ہے تمہیں بڑے طائف ملیں گے ابھی. اور ہم لوگ پھر سعودی عرب چلے گئے. سعودی عرب میں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، سعودی کنگ تھے اور بہت اچھے انسان تھے. میں پرسنلی ملا ہوں تو میں جانتا ہوں. اسی طرح شہزادہ سلطان، دونوں سے میری ملاقات ہے. تو ہم ان کے پاس گئے تو ان کا بڑا فارم ہاؤس ہے. اچھا، اس فارم ہاؤس میں یا تو مشرف صاحب جاتے تھے یا شوکت عزیز. یہ ان کی پرسنل دوستی تھی. تو فارم ہاؤس تو شوکت عزیز صاحب مجھے بھی لے گئے ساتھ، ایک دو منسٹر اور تھے. تو وہاں پر بہت دور دور بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، بادشاہ بہت دور ہوتا ہے اور بہت دور سیٹنگ ہوتی ہے. میں نے وہیں سے یہ شوکت صاحب سے کہا بھی بادشاہ سلامت سے کہیں کہ ہمارے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیں، خانہ کعبہ کا. تو خیر وہ کنگ نے دیکھا اور اس نے مسکرا کے انہوں نے بتایا کہ عربی ٹرانسلیٹر تھے ہمارے بحر اللہ ہزاروی صاحب، وہ آج حیات ہیں، وہ آج زبردست، وہی جاتے تھے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے. بلکہ وہ آئے تھے ہمارے پروگرام میں، واقعہ انہوں نے بیان کیا تھا. انہوں نے کہا حج کا موقع ہے اور 11 دن بعد حج ہے، تو اس وقت خانہ کعبہ کا دروازہ تو نہیں کھل سکتا، رش بہت ہے. تو انشاءاللہ تمہارے لیے بعد میں، یہ مجھے انہوں نے پیغام جو تم عاشق لگتے ہو، یہ لفظ بولا عاشق. لوگ کہتے ہیں اہل عرب عشق کو نہیں جانتے. اور بھائی عشق تو کیا ہی اہل عرب نے. مجنوں نے کہاں کیا تھا عشق؟ مجنوں کون ہے؟ قیس کون تھا جس نے لیلا سے کیا تھا؟ تو عشق تو کرتے ہی اہل عرب ہیں. تو انہوں نے مجھے کبھی تم عاشق لگتے ہو تو بعد میں کبھی کھول دیں گے. اب میں بڑا دل میرا محسوس کے رہ گیا. تو خیر شوکت عزیز نے مجھے بعد میں ڈانٹا کہ یار اس طرح تھوڑی بات کرتے ہیں اس وقت میں نے کہا آپ تو آئے یہاں پہ اپنے چیمبر آف کامرس میں، صبح چلے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے، ہمیں تو کچھ آتا نہیں ہے. یہ سیدھی سی بات ہے. مذہبی امور ہم جانتے ہیں، وہ ہماری ملاقات اوقاف کے منسٹر سے ہونے والی ہے، وہ حج کا کوٹا ووٹا پاکستانیوں کا سیٹ کرنا ہے. تو ایٹ لیسٹ ہم نے کہا بھائی یہ ہو جائے گا. کہہ رہے بھائی عمرہ ہو رہا ہے نا تمہارا، عمرہ ہم لوگ یہاں سے کرنے چلتے تھے. ہم ریاض سے پھر عمرہ کرنے کے لیے گئے، عمرہ کیا. خیر عمرہ بہت اچھا ہوا ماشاءاللہ. عمرہ ہمارا انہوں نے اپنے گھیرے میں لے کے کرایا. پھر ہمیں انہوں نے اوپر لے گئے، یہ صفا محل کہلاتا ہے. صفا محل کے بالکل کھڑکی کے سامنے خانہ کعبہ نظر آتے ہیں. تو ہم نے وہاں دیکھ کے دعائیں کی، سب ہو گیا. تو میں نے شوکت عزیز صاحب سے کہا کہ دوبارہ کوشش کریں نا یہاں کسی سے کہنے لگے یار تم نے وہاں بات کر لی، نہیں ہو سکا. این اسی وقت جو ہے شوکت عزیز صاحب کے پاس فون آیا. اچھا، مطلب یہ این اس سے مراد ہے کہ بالکل اس ٹائم نہیں، اس کے کچھ دیر بعد ہم، کیونکہ پرائم منسٹر الگ تھے، ہم ظاہر ہے کہ ہم منسٹرز تھے تو ہم الگ گاڑی میں تھے. تو ہم وہاں سے جدہ روانہ ہو گئے. جیسے ہم جدہ پہنچے اپنے اپنے ہوٹلز میں تو شوکت عزیز نے مجھے بلایا. اس میں ان کے پاس گاڑی میں فون آیا تھا، کہ لیں وہ تم نے کوئی دعا کی تھی وہاں پہ. اچھا بہت زبردست آدمی ہے شوکت عزیز، میں آپ کو بتاؤں بہت زبردست. شوکت عزیز کا یہ کوئی 117واں عمرہ تھا. اچھا جی 117واں 117. اچھا. اور شوکت عزیز صحیح جو ہے وہ بھاگ کے کرتے ہیں پوری. اچھا. یہ لوگوں نے بھاگ کے پوری. اچھا. اب ہر آدمی نہیں جانتا نا کسی کو، بس آپ نے برا کہنا ہے تو کہہ دیا. اس نے اتنے عمرے کیے ہیں، وہ صحیح پیدل کرتے ہی نہیں. مطلب جہاں بھاگنا ہوتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں اخذر، اس کو کہتے ہیں اخذر میلین. اس کے دوران جو ہے یہ یعنی سبز ہری لائٹ ہے اس کے درمیان وہاں بھاگنا ہوتا ہے. یہ پوری صحیح بھاگ کے کرتے ہیں. یہ کر چکے ہوتے ہیں اور ہم لوگ کر رہے ہوتے تھے.
مطلب یہ ان کی پریکٹس تھی بھائی. تو کہہ لیں تم نے کوئی دعا وغیرہ کی تھی؟ میں نے کہا نہیں. کیوں کیا ہوا؟ کہہ لیں کہ بھائی وہ کنگ کی طرف سے میسج آیا ہے کہ بھائی وہ جو آپ کے ساتھ جو لڑکا تھا اور جس کی خواہش تھی تو وہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ روضہ رسول کا استخارہ کروایا ہے. اچھا وہ روضہ رسول کا دروازہ ہر ایک کے لیے نہیں کھلتا، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. خانہ کعبہ کا دروازہ تو ہر ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے لیے کھلتا ہے. اچھا خانہ کعبہ کے اندر بھی ایک دروازہ ہے، وہ بھی میں وضاحت کر دوں، وہ باب التوبہ ہے. اچھا اس دروازے سے چھت پہ جایا جاتا ہے. جی وہ بھی کسی کے لیے نہیں کھلتا. وہ پاکستان میں اگر کسی کے لیے کھلا ہے اب تک تو وہ صرف مشرف صاحب کے لیے کھلا. مشرف صاحب چھت پہ گئے تھے، وہاں جا کے انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا، نعرہ لگایا تھا. وہ چھت پہ جانے کا راستہ باب التوبہ کہلاتا ہے، چھوٹا سا ہے بالکل. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی وہ استخارہ ہو رہا ہے اور خانہ اچھا روضہ رسول کی جو چابیاں ہیں نا وہ 12 لوگوں کے پاس ہیں. 12 کلید بردار ہیں. 12 کلید بردار 12 قبائل میں تقسیم ہو چکے. رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی عادل ہستی تھے، لہٰذا ان کو جب غسل بھی دیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا 7 کنوؤں سے مجھے غسل دیا جائے تاکہ اہل عرب میں کوئی جھگڑا نہ ہو، سب کے کنویں استعمال ہو جائیں. تو مطلب ایک کنواں آج بھی موجود ہے بیر غرس کے نام سے، ماں وہ تالا پڑا رہتا ہے، غرس کا کنواں تھا، اس سے زیادہ پانی لیا گیا تھا. اچھا. اور یہ اگر آپ کو یاد ہو حجر اسود کا واقعہ تو بھی آپ نے 4 قبیلوں کے سرداروں سے چادر کے کونے پکڑوائے تھے اور پھر حجر اسود خود نصب فرمایا تھا. تو آپ جھگڑا کبھی بھی نہیں چاہتے تھے. تو ہم تو اس کی امت میں سے ہیں جو کبھی جھگڑا کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ سب. اسی طرح آپ کے روضے کی جو چابیاں ہیں کلید، جس کو کلید بردار جن کو کہا جاتا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو ایک باقاعدہ شکل دی گئی تھی. اور چونکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رہا کرتی تھیں تو اس کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ کوئی یہ سرکاری اس کو جگہ لے لیا جائے. لیکن فاروق اعظم کی شہادت کے بعد جب آپ نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں اپنے دوستوں کے پاس آرام کرنا چاہتا ہوں، تو پہلے آپ نے مسترد فرما دی تھی یہ درخواست، کیونکہ آپ نے کہا تھا جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہے. تو آپ نے کہا ام المومنین نے منع کیا ہے تو منع کیا ہے، لیکن بیٹا جب میں انتقال کر جاؤں تو ایک مرتبہ پھر عائشہ سے پوچھ لینا، شاید وہ مجھے اندر آنے دیں. تو پھر دوبارہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ریکویسٹ کی تھی تو حضرت عمر کو وہاں لے جایا گیا، تو انہوں نے پھر چھوڑ دی تھی جگہ. اس کے بعد پھر وہ پردہ کرنے لگی تھیں کہ بھئی اب عمر یہاں. تو حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور تک یہ اس کے بعد اس کو ایک درجہ دیا جانے لگا. تو حضرت عائشہ بھی چونکہ وہاں پھر نہیں رہا کرتی تھیں، پھر انہوں نے منتخب کر لیا تھا مدینے میں ایک گھر، تو اس کو تحویل میں لے گئے. تو اس کو پھر دروازہ بنایا گیا، پہلا دروازہ لگا تھا وہاں. تو اس کی پہلی چابی تھی، اس چابی کی 7 چابیاں بنوائی گئیں. اس کے بعد پھر مزید چابیاں بنوائی گئیں اور وہ 12 قبائل تھے جن میں تقسیم کی گئی. پھر نور الدین زنگی کے دور میں یہ چابیاں گھٹ کے جو ہیں وہ 7 رہ گئی تھیں دوبارہ سے. اچھا. نور الدین زنگی کے دور میں، یہ میں آپ کو اس لیے پوری ہسٹری بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. نور الدین زنگی کے دور میں 2 یہودیوں نے کوشش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر تک پہنچ کے یعنی سرنگ بنا کر ہم جست خاکی وہاں سے نکال لیں اور یہ اعلان کر دیں کہ یہ تو خالی جگہ کو پوچھتے ہیں، یہاں تو آدمی نہیں ہے، کوئی کچھ ہے ہی نہیں، جست اطہر ہی نہیں ہے. نور الدین زنگی کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حلیہ بتایا، یہودیوں کی شکل بتائی، مکان بتایا پورا کہ یہ یہاں ہوں گے. انہوں نے پکڑ کے ان کو تو خیر قتل کرایا اور بعد میں اس پوری جگہ کو سیسا پلوا دیا. اتنا سیسا پلوایا زمین کے اندر تک، سلطان نور الدین زنگی اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کی بارش کرے، اتنا سیسا پلوایا کہ اب کوئی وہاں جا ہی نہیں سکتا. اب سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے چاروں طرف. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنہوں نے علم بغاوت بلند کیا تھا یزید کے خلاف اور ان کی حکومت کچھ عرصے قائم رہی مکہ اور مدینہ میں، تو انہوں نے اس کی چابیاں باقاعدہ بنوا کے، چونکہ عبداللہ ابن زبیر واحد صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یہ پتہ تھا کہ ریاض الجنہ کہاں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ نے ان کو بتایا تھا اور صرف حضرت عائشہ جانتی تھی. حضرت عائشہ کی کنیت ام زبیر ہے کیونکہ وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اپنی اولاد کی طرح پالتی تھی. جب ہی رسول نے کہا کہ خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے کیونکہ حضرت عائشہ نے ان کو پالا تھا. اب انہوں نے یہ چابیاں بنوائی. یہ چابیاں میں اس لیے چابیاں کو بتا رہا ہوں، اب ان کے پاس یہ چابی ہیں، اب ان میں سے استخارہ ہو رہا ہے. استخارے کے لیے شوکت علی صاحب نے بتایا کہ تمہارا نام کیا ہے بھائی، اب تم دیکھو تم گناہ گار ہو یا کچھ، تو استخارے میں اگر آ گیا تو ہم سب چلیں گے. جمعے کا دن ہے، تیمور بھائی غور سے سنیے گا، جمعے کا دن ہے. جمعرات کو ہم لوگ
ریاض جدہ سے نکل رہے ہیں. ٹھیک. جدہ ایئرپورٹ پر ہم پہنچتے ہیں. ہمارا اپنا PI ہے, ہمارا طیارہ پاکستان کا, اس میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں. ابھی کچھ ہمیں نہیں پتہ ہے. ہم وہاں سے اڑتے ہیں اور ہم کوئی 45 منٹ یا شاید 50 منٹ میں ہم مدینہ ایئرپورٹ پر پہنچ جاتے ہیں. مدینہ ایئرپورٹ پہ ہمارا طیارہ اترتا ہے. گورنر مدینہ ہمیں ریسیو کرتے ہیں. ریسیو کر کے ہمیں VIP ہال میں یا جو بھی ایریا ہے لاؤنج میں لے جاتے ہیں. وہاں ہم لوگ عربی قہوہ اور کھجور کھا رہے ہوتے ہیں کہ اچانک شوکت عزیز اٹھ کے میرے پاس آتے ہیں, میرا پرائم منسٹر اس وقت, اور میرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ مبارک ہو, روضہ رسول کا دروازہ کھلے. سبحان اللہ. اس وقت میں رو پڑا. مطلب میں ابھی بھی اس کو ابھی یاد کر کے مجھے رونا ہے. میں اس وقت جب انہوں نے مجھے کہا تو میں رو پڑا. تو میں نے کہا کہ آپ مذاق سن کے, میں مذاق نہیں کر رہا, مجھے گورنر مدینہ نے کہا ہے. تو میں نے کہا بہت رش ہوگا کیونکہ حج میں اب 4 دن باقی بچے تھے, 4 یا 5 دن. ٹھیک ہے, ہم چونکہ وہ ریاض ویاض میں بھی رہے تو کہ نہیں بس آج. اچھا جب 4-5 دن رہتے ہیں نا تو جو حاجی ان کو پتہ ہے آخری قافلہ جا رہا ہوتا ہے مدینے سے مکے کی طرف, آخری کچھ دن یہ 4 دنوں کے اندر نکلنا ہوتا ہے کیونکہ پھر یوم الترویہ آ جاتا ہے. تو اور جمعے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد نبوی میں تل دھرنے کی جگہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اب جانے والے, اور جب ہم وہاں سے, میں نے کہا کہ مگر میں تو ایسے نہیں جا سکتا, مطلب میں تو ایسے نہیں جا سکتا. یعنی کیوں کہ نہیں میں کپڑے بدلوں گا. میں نے کہا میں خریدوں گا کپڑے نئے. تو انہوں نے کہا یار اب یہ مت کرو, تم یہاں سے سیدھے جانا ہے, تمہارے بیگ میں کیا کیا ہے. تو میں نے کہا امی نے مجھے ایک جوڑا دلایا تھا جب وہ حیات تھیں. تو ظاہر ہے کہ امی کا میری 2005 میں انتقال ہو گیا تھا. تو میری والدہ نے مجھے جوڑا دلایا تھا. تو وہ میں اتفاق سے وائٹ کپڑے میں لے کے آیا تھا, وائٹ کلر کا تھا وہ. تو میں نے کہا میں وہ دھلا ہوا ہے بالکل, مطلب میں ویسے بھی کپڑے گندے نہیں تھے. میں نے کہا نہیں مگر میں وہ پہنوں گا. اب میری یہ ساری چیزیں نا, شوکت عزیز بھی دیکھ رہے تھے, شیرپاؤ صاحب تھے موجود, خسرو بختیار تھے, بہت سارے ہمارے وزراء تھے, خیال سے رضا حیات حراج بھی تھے, بہت سارے لوگ تھے. وہ دیکھ رہے تھے. تو خیر اس کے بعد میں نے اپنے کپڑے بدلے, فوراً وضو کیا, تیار ہو, خوشبو لگائی, اور میں نے کہا یہاں سے ہم رہے. اب میں نے کہا چلیں چلیں, میں نے کہا چل رہے ہیں. اب جیسے جیسے ہم جا رہے تھے, اچھا میں ایک تو پہلی بار مدینہ ایئرپورٹ پہ اترا تھا, فرسٹ ٹائم. اس سے پہلے میں نے مدینہ ایئرپورٹ ہی نہیں دیکھا تھا. تو مدینہ ایئرپورٹ پہ اترا تھا, اور اس کے بعد ہم, اچھا مدینہ ایئرپورٹ سے مسجد نبوی 15 سے 16 منٹ کا راستہ ہے. ٹھیک, جیسے ہی مسجد نبوی پہنچی تو ہماری گاڑیاں اندر کی طرف چلنے, گاڑیاں اندر داخل ہو گئی جنت البقیع کی طرف سے. اچھا ٹھیک ہے. جیسے داخل ہونے لگی تو پرائم منسٹر کی گاڑی آگے بڑھ گئی. ہم جس گاڑی میں تھے, میں نے اپنی رکوا لی گاڑی. تو انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا نہیں روکیں, گاڑی نہیں اندر لے کے جانا. ٹھیک ہے نہیں, وہ اندر تک تو جانے میں نہیں روک دیں, آ رہے ہیں. میرے ساتھ 3-4 منسٹر اور تھے اس گاڑی میں. خیر میں اتر, ہم لوگ پیدل آئے تھے. تو شوکت صاحب ہمارے انتظار کر رہے تھے وہاں. تو خیر وہ آئے, وہاں اندر گئے. تو انہوں نے کہا بس اندر چلتے ہیں, انتظار کرتے. خیر انہوں نے مجھے تھوڑا سا کہا کہ ایسے نہیں کرتے ہیں, ڈانٹا واٹا انہوں نے کہ بھائی. میں نے کہا نہیں آپ جا سکتے ہیں, ہم گاڑی نہیں لے کے جا سکتے اندر. ٹھیک ہے نا, تھوڑا دور ہی رکنا ہے. اترتے ہوئے گئے. اس کے بعد جیسے ہم لوگ اندر پہنچے تو وہ پاکستانی وہاں بہت نعرے لگانے شروع کر دیے, شوکت عزیز زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, بڑے نعرے لگائے پاکستان زندہ باد. یہ باہر کی بات ہے. اچھا باہر نعرے لگانے میں جو لوگ کہتے ہیں نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, یہ اندر کی بات ہے, یعنی روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے. یہ باہر کی بات میں بتا, باہر کی. تو انہوں نے نعرے والے لگائے. اس کے بعد ہمیں وہ باب جبرائیل سے اندر, باب جبرائیل سے آپ جائیں, یوں سمجھ لیں یہ رہا باب جبرائیل جی, اور یہاں سے آپ کو یہاں مڑنا ہوتا ہے. بالکل. تو یہاں ریڈ کلر کے کارپٹ بچھے, ٹھیک, یہاں آپ بیٹھ گئے, اور ادھر ہی جالیاں ہیں سبز رنگ کی. اب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں سے جاتے ہیں. اچھا, میں سمجھتا تھا وہ سنہری جالیوں سے جاتے ہیں شاید معاذ شریف کے سامنے. بالکل. مجھے بھی تو نہیں پتہ تھا. وہاں میں بیٹھ گیا, روئے جا رہے ہیں, حالت عجیب ہے. تھوڑی دیر بعد ایک شخصیت ایسی آئی جو تھے تو حبشی لیکن بہت حسین شخصیت تھے. مطلب ان کے چہرے کا جلال اور ان کی آنکھوں میں چمک اور ان کے چہرے کا نور یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے.
تو مجھے بحر اللہ ہزاروی نے بتایا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ صحرا میں رہتے ہیں اور ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے ہے یا اوس سے تھا. یہ ان کلید برداروں میں سے ایک کلید بردار ہے. اچھا. اور چابی لے کے آئیں گے اور دروازہ کھلے گا. لیکن ہم لوگ پہلے نماز ظہر کی پڑھیں گے، یعنی جمعے کی نماز ہوئی، ہم نے نماز ادا کی، اس کے بعد دعا ہوئی، نمازی نکلنے لگے. اب ہم بے چین ہیں. ظاہر اس وقت پڑھنے کے لیے درود شریف کے سوا بھرپور عبادت اور کوئی نہیں تھی. جتنے درود تھے، جتنے امی نے سکھائے تھے، جتنے بچپن میں پڑھے تھے، جتنے یاد تھے، وہ سارے درود ہم پڑھتے رہے اور بس انتظار کرتے رہے. بار بار کنڈی پہ نگاہ پڑتی تھی جس پہ لکھا تھا قصیدہ بردہ شریف کا. میں قصیدہ بردہ شریف کا آپ کو اس لیے میں نے کہا، میں نے یمن میں پڑھا تھا قصیدہ بردہ شریف. بالکل. اب میں آپ کو اس سے یہ کنٹینیوٹی ملا رہا ہوں. تو اس پہ لکھا تھا هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یہ قصیدہ بردہ شریف کے شعر میں یمن میں پڑھ چکا تھا اور یہی قصیدہ بردہ شریف کا شعر مجھے کنڈی پہ لکھا ہوا نظر آیا. تو وہ آئے، انہیں دروازہ اب جب دروازہ کھل گیا تو اب اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی. میرا خیال ہے کہ پاؤں جو ہے وہ کئی من بھاری ہو گئے تھے. تو انہوں نے شوکت صاحب کا نام لیا، میرا نام لیا. میں استخارے میں، تو شوکت صاحب پرائم منسٹر سے پہلے اندر گئے، ان کے پیچھے میں گیا اور انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا. اور اس آدمی کے چہرے کا رنگ بھی متغیر تھا، ہمارا بھی تھا. ہم کانپتے آگے بڑھ رہے تھے. ہمیں اندر لے جانے والا بتا رہا تھا یہ فلاں زوجہ مطہرہ کا یہ گوشہ ہے، یہ فلاں زوجہ مطہرہ کا گوشہ ہے، یہ فلاں زوجہ مطہرہ کا گوشہ ہے. اور پھر ہم تھوڑا سا لیفٹ کو ٹرن ہوئے، پھر تھوڑا سا رائٹ کو ٹرن ہوئے، پھر تھوڑا سا لیفٹ آتا ہے اور پھر اس کے بعد رائٹ مڑتے ہیں. تو ایک تصویر جو بہت سارے لوگ لگاتے ہیں، جو کہ غلط لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ قبر رسول یا تربت رسول. ایک تو یہ قبر اور تربت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. امام مالک کہتے ہیں کہ جب بھی روضہ رسول پہ جاؤ، یہ کہو میں رسول کی زیارت کے لیے گیا تھا. قبر اور تربت ان کی ہوتی ہے جو مردہ ہوتی ہے، بالکل. جو زندہ ہوتے ہیں ان کی قبر نہیں ہوتی. تو وہاں پر تصویر شیئر کی جاتی ہے. وہ ایکچولی حضرت فاطمہ کا گھر ہے وہ. اچھا. اور وہ حضرت فاطمہ کی جہیز کا سامان ہے اور ان کے گھر کا سامان ہے. اس پہ جو امامہ رکھا ہوا ہے وہ مولا علی کا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کی تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے وہ مقام، کیونکہ ادھر سب جگہ پہ بند ہے، وہ دیوار ہے، اس پہ غلاف چڑھا ہوا ہے گرین کلر کا. ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں اندر لے کے وہ موڑ کے اس نے جو صاحب تھے وہ آئے اور انہوں نے کھڑا کر دیا، کہا سلام پڑھو. عربی مسئلے کا انہوں نے کہا سلام. اب ہم نے سلام پڑھنا شروع کیا. اب میں نے آہستہ آہستہ ایک نعت پڑھنی شروع کی. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. بہت آہستہ، اتنی آہستہ کہ شاید میرے ہی کان سن سکتے تھے. شوکت عزیز میرے ساتھ آ گئے اور میرے ساتھ مل کے وہ نعت پڑھنے لگے. میں نے وہاں ایک معجزہ دیکھا اپنے نبی کا، اور وہ یہ دیکھا کہ بالکل ہمارے پیچھے معاجہ شریف تھا اور اتنا رش تھا کہ ہم وہاں دیکھ سکتے تھے نا جالیوں سے باہر. بالکل. رش اگر ہوتا ہے نا تیمور بھائی، خاموش رش بھی ہوتا ہے، تب بھی اس کی سرسراہٹ ہوتی ہے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں اپنے رب کی عزت کی کہ وہ سرسراہٹ ہمیں اندر نہیں سنائی دے رہی تھی. سکون تھا اندر آ ہی نہیں رہی تھی آواز کہ باہر کچھ ہو. ایسا لگ رہا ہے کہ ٹی وی کی آواز کسی نے بند کی ہوئی اور باہر مجمع جا رہا ہے. بس یہ میں نے معجزہ دیکھا اور مجھے قرآن کی اس آیت پر واثق یقین ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. تو وہ اللہ نے خود ہی انتظام کر رکھا ہے. اگر کسی کی ہو بھی جائے گی تو وہ آئے گی نہیں اندر آواز، پہنچے گا بھی تو درود پہنچے گا. تو وہ ہم پڑھتے رہے اور بہت دیر تک پڑھتے رہے. اور پھر اس کے بعد وہاں پر ایک گوشہ ہے جو خالی تھا، اور میں نے چونکہ پڑھ رکھا تھا تو مجھے خالی گوشہ معلوم تھا کہ وہ خالی گوشہ نہیں ہے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنے گی. تو میں نے وہاں کھڑے ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ممکنہ قبر کے سامنے
یہ کہا کہ اے مسیح اللہ آپ نے آنا ہے رسول کے امتی کی حیثیت سے. تو مجھے طبہ بادشاہ یاد آ رہا ہے اس وقت. طبہ یمن کا ایک بادشاہ تھا اور اس نے گھر کی چابیاں اپنے غلام کو دے کر کہا تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو نہیں پایا اور مجھے لگتا نہیں کہ میں ان کا زمانہ پاؤں، لیکن اگر وہ تمہیں یا تمہاری نسل میں کبھی آ جائیں تو ان سے کہنا کہ طبہ بادشاہ نے اپنی طرف سے ایک گھر ان کو دیا ہے تو وہ آئیں تو اسی میں قیام کریں. اور طبہ بادشاہ کی نسل در نسل ہوتے ہوئے وہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس آیا تھا. تو رسول اللہ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام نہیں کیا تھا، وہ ان کا اپنا گھر تھا جو طبہ بادشاہ ان کو دے کے گیا تھا. تو یہ غلط ہے کہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، وہ رسول کا ہی گھر تھا. تو وہاں میں نے کہا کہ میں طبہ بادشاہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، میں نے آپ کا زمانہ نہیں پانا، لہٰذا میں چونکہ آپ کی اس ممکنہ مقام کو قبر سمجھتا ہوں تو آپ میری اس رسول سے سفارش ضرور کر دیجیے گا اور یہ سفارش کر دیجیے گا کہ میں بخش دیا جاؤں. یہ میں نے حضرت عیسیٰ کو مخاطب کر کے، پھر میں نے سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، میں نے کہا کہ فاروق اعظم یا حضرت ابو بکر سے اگر آپ کی شان میں کبھی مجھ سے کوئی غلطی گستاخی ہو تو آپ تو معاف کرنے والے لوگوں میں سے، تو مجھے ضرور معاف کر دیجیے گا. وہ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے. تو ایک دل کو اس وقت اطمینان ہوا اور ایسے آواز آئی کہ جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا، تم ہمارے اپنے ہو. تو ادھر سلام پیش کیا، پھر رسول اللہ کے پاس آ کے بہت دیر تک بہت سلام، بہت کافی روتا رہا میں بہت دیر تک. اب اس بات پہ روتا رہا کہ مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ میں اندر آ گیا، اس بات پہ میں بہت رویا. تو میں جب بہت رو رہا تھا یا مجھے بہت رونا آ رہا تھا اس وقت، تو وہ آدمی جو آیا تھا خزرج کا، اس نے مجھے گلے سے لگایا، اس نے کہا کہ تم عاشق ہو. اس نے کہا ہاذا عاشق. اس نے مجھے کہا، اچھا اس نے اس کو کہا بہر اللہ ہزاروی صاحب. تو بہت دیر تک بس یہ رونا چلتا رہا. اس کے بعد پھر میں نے اپنے وہ جو کپڑے تھے نا اس میں نے لوٹ لگا لی اس میں. اچھا میں نے کہا اس کی ساری مٹی لگ جائے، کہ وہاں صفائی اس لیے نہیں ہوتی کہ وہاں صفائی کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی صفائی رہتی ہے، فرشتے کرتے ہیں وہاں صفائی. تو وہ کپڑے، وہ موزے، کیونکہ میں ننگے پیر نہیں گیا تھا وہاں، اچھا میرے ہاتھ صرف ننگے تھے، باقی میں نے ہر چیز ڈھانکی ہوئی تھی اپنی. میں نہیں سمجھتا تھا میری کوئی اسکن اس قابل ہے کہ وہ اس جگہ جا سکے. تو وہ موزے، وہ کپڑے، وہ مٹی، وہ سب آج میرے پاس محفوظ ہے، رکھی ہے. میں نے وصیت بھی کی ہوئی ہے کہ میں جب مر جاؤں تو میرے کفن کے ساتھ یہ چیزیں رکھ دیں. اور بھی میرے پاس چیزیں ہیں، کچھ نبی کریم صاحب کی زلفیں ہیں، منہ مبارک ہے، تو یہ رکھ دیں میرے ساتھ. تو اس کے بعد ہمارے 45 منٹ ہمیں دیے گئے تھے. ہماری عشق دیکھ کر اس نے ٹائم ہمارا بڑھا دیا. ہمارے شوکت صاحب، پھر ایک ایک کر کے سب جاتے رہے، پھر میں اور شوکت صاحب رہ گئے تھے. پھر شوکت صاحب نے میرا بازو دبایا اور کہا چلو. کیا مطلب چلو، مطلب ان سے بھی برداشت نہیں ہوا. سچی بات، میں کیوں جھوٹ بولوں؟ اس مقام پہ تو ریاکاری تو چل ہی نہیں سکتی. سب لکھا جا رہا ہے، یہ تو لکھ رہے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے، یہ دونوں تو جو بیٹھے ہوئے. پرائیویسی نہیں ہے انسان کی، انسان کی کوئی پرائیویسی، انسان سمجھتا ہے پرائیویسی اس کی کوئی نہیں. دو فرشتے اس کے ساتھ ہر وقت ہیں اور اللہ اسے دیکھ رہا ہے، پرائیویسی ہے ہی نہیں. بالکل. تو انہوں نے میرا ہاتھ دبایا، نکلا، میں جا ہی نہیں رہا تھا باہر واپس. تو خیر میں نکلا باہر نکل کے میں تیمور بھائی گھنٹوں تک روتا رہا. پھر میں یہاں تک کہ عصر کی اذان ہو گئی. اور اس کے بعد پھر وہاں پر مسجد نبوی میں ہمیں چونکہ نکلنا تھا اور عصر کچھ دیر بعد کھڑی ہوتی ہے، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ میں کوئی ہے جو نماز قائم کرا دے. تو آپ لوگ، تو میں نے قصر، مطلب یہ عصر کی جو قصر ہے، ظاہر 4 رکعت ہوتی ہیں تو 2 رکعت، تو اس کی امامت میں نے وہاں کرائی تھی. مسجد نبوی میں میں نے نماز پڑھائی تھی. اس کے بعد ہم سب لوگ چلے گئے تھے. تو بس یہ ایک حضوری تھی، ایک حاضری تھی. اور مطلب یہ کہ یہ ایک ناقابل فرام، مطلب مجھے اب دنیا میں کوئی عہدہ یا کوئی مقام کی تمنا نہیں رہی. جب نبی نے اپنے گھر، دیکھیں نبی کعبے میں، تو کعبہ اللہ کا گھر ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کا گھر پرائیویسی نہیں ہوتی. اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہگار کو بھی بلا کے توبہ کا دروازہ اس پہ کھول سکتا ہے، مشرک کو بھی بلا کے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر سکتا ہے.
اور کسی کافر کو بھی بلا کے اللہ تعالیٰ اپنے دربار. لیکن رسول کا گھر پرائیویٹ جگہ ہے, نبی کا گھر وہ مقام ہے. کعبہ تو ناپاک تھا اس لحاظ سے, میں ناپاک نہیں کہہ رہا, ناپاک اس لحاظ سے تھا, وہاں بت تھے تو رسول نے سارے بت توڑ دیے. کعبے میں ابو جہل کے ناپاک قدم بھی گئے, ابو لہب کے ناپاک قدم بھی گئے, لیکن نبی کے گھر میں کبھی کسی ناپاک کے قدم ہی نہیں آئے ہی نہیں. تو یہ اس لحاظ سے افضل ہے. اور مدینہ اور مکے میں جب بھی افضلیت کی بات ہوتی ہے تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں نہ مکے کو فضیلت حاصل ہے نہ مدینے کو. فضیلت اسی مقام کو حاصل ہے جہاں رسول ہیں. بالکل سے. مکہ اس وقت افضل تھا جب رسول تھے, مدینہ اس وقت افضل تھا جب رسول ہیں, اور رسول جب تک مدینے میں ہیں مدینہ مکے سے افضل ہے. لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم کھائی ہے جہاں رسول چلا پھرتے, تو وہ مکے کی قسم کھائی. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کا گھر جو ہے نا وہ ہر ایک کے لیے نہیں کھل سکتا. بالکل سے. اس کے لیے, اور پھر وہ نبی کا گھر بھی نہیں تھا, ٹیکنیکلی وہ حضرت عائشہ کا گھر تھا. اور ام المومنین کا حجرہ, حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ چلے جائیں, یعنی حضرت عائشہ کی جگہ پہ آپ چلے جائیں, مطلب حضرت عائشہ نے آپ کو بلا لیا. سبحان اللہ. آپ تھوڑی دیر کے سوچیں کہ مطلب حضرت عائشہ بلا رہی ہیں آپ کو, یعنی وہ عورت جس کا پردہ دنیا کا عظیم پردہ ہے, جو حجر اسود کو بوسہ اس لیے دینے نہیں جاتی کہ وہاں بہت رش ہے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 10 آیات برات نازل کی ہوں, اس کے حجرے میں آپ داخل ہو جائیں اور وہاں جا کر آپ صلاۃ والسلام. تو میرا خیال ہے یہ زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جو کبھی میں شاید, اور شاید یہی میری شاید میرے گناہوں میں کمی کا سبب, یہ میں بخشش کی تو بات نہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو امید اور خوف کے درمیان رہنے کو کہا ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کبھی کہ میری بخشش ہو جائے گی, امید رکھوں گا کہ اللہ میری بخشش کر دے گا, اور خوف یہ رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش نہیں کرے گا. مجھے حضرت عمر فاروق کی راستے پہ چلنے میں بڑا مزہ آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں ڈرتا ہوں اس شخص سے کہ جو آخر میں رہ جائے جہنم میں جانے سے, کہ کہیں وہ عمر نہ ہو, حالانکہ آپ تو اشر مبشرہ ہیں, آپ تو سب کچھ. تو بس یہ ایک واقعہ ہے, اس طرح سے یہ پیش آیا تھا. تو اسی خوبصورت نوٹ پہ اس پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, بہت شکریہ. بہت شکریہ. تو یہ تھے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین. مجھے امید ہے آپ کو یہ شو بہت پسند آئے گا. اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اور میری یہاں سے ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.